ابھی لوگ CCD کی باتیں کر رہے تھے کہ اب ایک پیرا فورس یا پیرا فورس بھی اس کو کہتے ہیں، PERA، یہ اصل میں ہے پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، یہ PERA یہ فورس بن گئی ہے جناب. اب CCD سے لوگ ابھی کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے، تو یہ فورس آ گئی ہے کہ نہیں. اب یہ فورس آ گئی، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیا کرے گی؟ بعض جناب دیکھ رہے ہیں آپ کے جناب انکروچمنٹ جو کی ہوئی ہے، کسی نے جناب جتنی اس کی پراپرٹی اس سے زیادہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو گرا رہے ہیں، کوئی رکشے، کوئی ریڑیاں، ان کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو اس کے اصل میں بنیادی طور پہ فنکشنز کیوں اس کی ضرورت پیش آئی؟ کہتے ہیں یہ انفورسمنٹ اتھارٹی ہے، ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ ساتھ انفورسمنٹ. تو جو عام پولیس ہے آپ کی پنجاب پولیس، وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو انفورسمنٹ اتھارٹی ہے نا، لا انفورسنگ ایجنسی ہے. لیکن وہ جو تھانے کے اندر پولیس ہے نا، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. مرڈر کا پکڑی ہے فائل، اس نے تفتیشی اس کی تفتیش کرنے جائے، یا آگے کو بندہ کہتے جناب آپ وہ دیکھیں وہ تھڑا آگے اس نے بڑھا دیا تو اس کو گرا دیں. وہ ذخیرہ اندوزی کر دی، اس نے گندم ذخیرہ کی ہوئی ہے، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہی. اب یہ قتل کی کرے گا، ڈکیتی کی کرے گا، منشیات کی کیا کیا کرے گا. تھانے کے اندر دیکھا کتنے لوگ، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ایک تفتیشی کے پاس اتنی ساری فائلیں ہوتی ہیں. ہیومن بینگ ہے، کیسے کرے گا؟ اس کی وجہ سے پھر ڈیلے ہوتا لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نئی فورس بنانے کی کیا ضرورت ہے، وہ پنجاب پولیس آلریڈی ہے، وہ کریں. ہاں وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ آلریڈی برڈن بہت زیادہ ہے، تفتیش کر رہے ہیں کیسز کی، اور لمبے جناب اس کی اتنی فائلیں پکڑی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہ سارا کچھ کریں. اب انکروچمنٹ کر رہے ہیں بازاروں کے، سڑکوں کے اندر. آپ دیکھیں کہ ایک دکان ہے، دکان کے باہر کتنا انہوں نے سسٹم لگایا ہوا ہے، وہ آدھی سڑک انہوں نے غائب کی ہوئی ہے. یہ انکروچمنٹ ہے، یہ ان کے دائرہ اختیار میں آتی ہے کہ یہ فورس جو ہے جا کے اس کو ختم کرے. سرکاری زمینوں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پبلک کے لیے تھی، وہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے، یہ جا کے اب اس کو واگزار کرواتے ہیں. یہ ایکسٹرا ایک فورس بنی ہے جس کا کام ہی ہے ذخیرہ اندوزی کو کر رہا ہے، اوور چارجنگ لوگ کر رہے ہیں. تو یہ تھوڑا سا انسٹنٹ ریلیف کے لیے بنی ہے کہ فوری طور پہ. اب اس کے جو آفیسرز ہوتے ہیں، انفورسمنٹ آفیسر ہوتے ہیں، انفورسمنٹ آفیسر گیا جا کے جناب موقع کے اوپر وہ فیصلہ بھی ہو جاتا ہے. سمری ٹرائل ہوتے ہیں جلدی کہ ایک بندے کو پکڑ کے تو 6 مہینے انہوں نے قید کی سزا بھی دے دینی ہے، 6 ماہ کے لیے قید کی سزا دیتا ہوں، پھر یہ پکڑ کے اس کو 3 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کر سکتے ہیں. تو جو بندہ خرابیاں ڈالے گا تو یہ پھر اس کا علاج تو کریں گے. قبضہ گروپ ہیں، انکروچمنٹ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی لوگ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ ڈیل کریں گے. تو فوراً انکروچمنٹ آفیسر جو ہے وہ ان کو سمری ٹرائل کر کے تو یہ ان کے اختیارات بھی ظاہر دینے پڑیں گے. بندہ کہ وہ وارنٹ لے کے آؤ، اچھا جی جاتا ہوں 6 دن بعد وارنٹ، اتنی دن میں پتہ نہیں کیا ہوگا. ود آؤٹ وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر وارنٹ کے یہ دعویٰ بول سکتے ہیں جا کے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ ان کو پتہ ہے ذخیرہ اندوزی ہوئی ہے، جہاں پہ ملاوٹ ہوئی ہے، جہاں پہ کچھ اوور چارجنگ کر رہے ہیں، جہاں کے اوپر یہ جناب انکروچمنٹ کی ہوئی، قبضہ کیا ہوا ہے. ان لوگوں کو یہ آہنی ہاتھوں سے ڈیل کر سکتے ہیں، بغیر وارنٹ کے جا سکتے. ہاں آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار یہ انکروچمنٹ آفیسر جو ہے، انکروچمنٹ آفیسر کہہ رہا ہوں، جو انفورسمنٹ آفیسر ہے، تو اس نے زیادتی کی ہے، یہ ایسے ہی جرمانہ کر دیا مجھے 2 لاکھ روپیہ. تو آپ کا کام ہے آپ اس کی 15 دن کے اندر اس کی اپیل فائل کر دیں. میرا خیال 15 دن میں ہیئرنگ آفیسر کو درخواست، ہیئرنگ آفیسر ہوتا ہے ان کا، تو اس کو آپ درخواست دیں کہ یہ جناب دیکھیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. وہ سنے گا، فیصلہ کر دے گا کہ نہیں یہ زیادتی ہے یا نہیں زیادتی، جو بھی فیصلہ کرے. اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہے 1 مہینے کے اندر آپ پھر DC صاحب کو اپلیکیشن دے دیں. تو یہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے کہ آپ وہاں پہ درخواست دیں کہ آپ کہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. نہیں تو پھر کورٹ کا رخ اختیار کر سکتے ہیں، آپ کورٹ آف لاء میں جا سکتے ہیں. جا کے 1 مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو گئی ہے، کورٹ آف لاء میں چیلنج کر سکتے ہیں اس ایکشن کو. تو یہ مجبوری ہے، غلط نہیں ہے. یہ جو فورس بنی ہے یہ یعنی ان کا برڈن شیئر کرنے کے لیے، وہ جو کام کر رہے ہیں، انویسٹیگیشن کا کام کریں، قتلوں کا تو کیا کیا کام کریں بڑے بڑے لیول کے،
تو زیادہ سے زیادہ فائلیں ایک ایک تفتیشی. اب یہ انسٹنٹ ریلیف عوام کو دینے کے لیے بظاہر لوگ کہتے ہیں ظلم ہو گیا زیادہ. بھائی آپ کیوں انکروچمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ دکان ہے تو دکان ہے, دکان کے اندر رہیں نا, باہر کیوں؟ آپ تو نور بنائے ہوئے ہیں, تو کرسیاں لگائی ہوئی ہیں, تو لوگوں کا گزرنا مشکل ہوا ہے. تو تھوڑا سا توڑ پھوڑ کریں, وہ ظلم ہو گیا غریبوں کے اوپر. غریبوں کو بھی صحیح کام کرنا چاہیے. تو غریبوں کو بھی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جب لا انفورسنگ ایجنسیز آتی ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے. تو یہ جو فورس ہے یہ غلط نہیں ہے. ظاہر توڑ پھوڑ کرتا ہوا کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, لیکن جب کرتے مس یوز نہ اپنی پاور کا یہ کریں, قانون کے مطابق ہی چلیں, تو پھر یہ غلط نہیں ہے. تو امید ہے آپ نے یہ جو فورس ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا کہ اس کے کیا کیا جناب کیا کیا اس کی پاورز ہیں, کس کس چیز کو یہ ڈیل کر سکتی ہے. پبلک دیکھیں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو پبلک کے خلاف ہے. انکروچمنٹ کر رہا ہے تو زیادتی کر رہا ہے نا, تو پبلک کو ریلیف, انسٹنٹ ریلیف یہ پرووائڈ کر رہی ہے فورس. پبلک نوئسنس کا کہیں مسئلہ آ جائے نا کہ عوام کہتی ہے یہ جناب ٹینشن پڑی ہوئی ہے, کوئی بندہ ہے آپ کے محلے کے اندر, تو اس نے بڑا کوئی ایسا سسٹم کیا ہوا ہے, کوئی اس نے اسپیڈ بریکر کوئی بنا دیا ہوا ہے, کوئی ایسا عجیب و غریب کام کر دیا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ ان سے رابطہ کیجئے گا, انسٹنٹ ریلیف ملے گا. جلدی جلدی جا گئی کہ یہ غلط ہے, زیادتی ہے, فیصلہ کر کے اور چلو جرمانہ کر دو, قید کر دو. تو یہ عوام کی فیور میں ہی ہے. میں بھی اس کی فیور میں ہوں کہ فورس اگر بنی ہے تو بننی چاہیے, انسٹنٹ ریلیف عوام کو ملنا چاہیے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ.